بنو میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے پر افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان ناظم الامور کو دہشت گردوں کے فتح خیل پولیس پوسٹ پر حملے پر احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ تحقیقات، شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس سے ثابت ہوتا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے پر شدید تشویش ہے۔ پاکستان اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس آج پیٹرول کے 30 دن اور ڈیزل کے 27 دن کے سٹاکس ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن کے حکام کی بریفنگ بتایا کہ پیٹرول زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ 117 روپے فی لیٹر لیوی کا نفاذ ہے۔ یو اے میں ڈیزل 72% مہنگا ہوا۔ جنگ کے بعد پیٹرول 56% مہنگا ہوا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پیٹرولیم سٹاکس کو یقینی بنانے کے لیے مہنگی پیٹرولیم مصنوعات بھی خریدیں۔ پاکستان کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کی اسٹریٹجک ریزروز نہیں ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی تجاویز پر ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ کہا ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کا یورینیم حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملے کرنا پڑیں۔ امریکہ ایران میں 70% اہداف کو نشانہ بنا چکا، چند اہداف باقی ہیں، ضرورت پڑی تو ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ایران یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادہ۔ امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودہ نہ کرنے کا مطالبہ مسترد۔ جوہری تنصیبات ختم کرنے کا مطالبہ بھی مسترد۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے 30 روز میں جوہری معاملات پر مذاکرات، جنگ بندی اور آبنائے ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے بتایا کہ جواب کا اصل متن تھا کہ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے، دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دی جائے، امریکہ تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرے، تمام منجمد اثاثے بحال کرے اور معاہدے پر دستخط ہوتے ہی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں، فراخ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کھولنا، ناکہ بندی ختم کرنا، بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا جائز مطالبات ہیں۔ ہرمز سے محفوظ راستہ اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قیام بھی ایران کے مطالبات میں شامل ہے۔ یہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دارانہ مطالبات ہیں۔ چین نے ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا کہنا ہے کہ چین ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کا ضامن ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی ممکنہ معاہدہ بڑی طاقتوں کی ضمانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بیان میں عبدالرضا رحمانی نے کہا کہ ایران نے خلیج فارس میں پائیدار امن اور سیکیورٹی کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ معاملہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں بھی زیر بحث آیا تھا۔ چینی صدر کے 4 نکاتی منصوبے میں ایران کی خود مختاری کا احترام، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور ترقی و سلامتی کے باہمی روابط کو فروغ دینا شامل ہے۔ قطر سے پاکستان کے لیے LNG لے کر تیسرا بحری جہاز روانہ ہو گیا۔ جہاز کو ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دی گئی۔ 15 دن میں ایران کی جانب سے پاکستان کے لیے تیسرے LNG جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ملی ہے۔ LNG کا ایک اور جہاز کراچی پہنچ گیا۔ اس سے پہلے ایک جہاز پورٹ قاسم پر 30 اپریل کو لنگر انداز ہوا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے ایران امریکہ رابطوں میں پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو امید ہے جاری سفارتی کوششیں خطے میں امن کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں آئی ٹی سیکٹر کا فروغ اور آئی ٹی برآمدات میں اضافہ اولین ترجیحات ہیں۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر میں شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق کم کرنے کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح پر حکومتوں کا تعاون حاصل کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سیف سٹی فیز 2 کی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا سیف سٹی میں تمام متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ یہ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے چولستان اور کچے کے شہریوں کے لیے آسان شرائط پر اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم میں اب تک تقریباً 2 لاکھ خاندانوں کی اپلیکیشنز موصول ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہریوں کو اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی پوری معلومات ایک کلک پر مہیا ہونی چاہیے۔ اجلاس میں پنجاب میں ایکسل لوڈ مینجمنٹ نظام کے نفاذ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو جس رفال کا غرور تھا وہ خاک پہ مل گیا۔ پاکستان کے شاہینوں نے بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ بھارت کے 74 طیارے ہوا میں تھے اور سب کے سب ٹارگٹ پر تھے۔ ہم ان کے 74 طیارے گرا سکتے تھے۔ پاکستان کا مجموعی آپریشن 52 منٹ کا تھا اور 4 رفال سمیت دیگر جہاز گرا دیے گئے۔ سندھ اسمبلی میں مارکہ حق سے متعلق قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ انٹیلیجنس اداروں نے اسلام آباد میں خودکش حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی لڑکی گرفتار، جس نے بتایا کہ کزن نے دھمکی دی تھی کہ اگر خودکش حملہ نہ کیا تو اس کے والد کو قتل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا۔ گرفتار خاتون کو اس کے والدین کے حوالے کریں گے۔ اور پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 22 مئی سے شروع ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے مطابق اسکول 24 اگست کو دوبارہ کھلیں گے۔ سندھ میں اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات 1 جون سے 31 جولائی تک ہوں گی۔